بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسرت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله واصحابه اجمعین۔ واجب الاحترام علماء کرام، ائمہ مساجد، معزز سامعین، آج کے درس قرآن میں ہماری جو آیت ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اس کا معنی ہے ہم کو سیدھا راستہ چلا، اے پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کے متعلق مفسرین نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے، اور گزشتہ درس کے حوالے سے ایک مختصر سا سوال ہے، کچھ اس کی وضاحت آخر میں کرنی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ کلمہ حق کو زبان پہ جاری فرمائے، ہم سب کو قرآن حکیم کے نور ہدایت سے مستفیض فرمائے۔ معزز سامعین، قرآن حکیم کی تفسیر اس میں جو اعلیٰ درجہ ہے وہ قرآن کے ساتھ جو ہے کہ ایک مقام پہ قرآن حکیم میں کوئی حکم بیان کیے جائے اور دوسرے مقام پہ پھر اس کی تفسیر آ جائے تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تفسیر احادیث سے آ جائے تو پھر یہ بھی بڑا اعلیٰ درجہ ہے، دوسرا درجہ ہے اس کا۔ اسی طرح پھر آگے فقہا کے اقوال آتے ہیں، وہ بھی تفسیر میں ایک اچھا مقام ہے، تیسرا درجہ ہے۔ تو قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ قرآن کی تفسیر، اس کے پیچھے تفسیر کے جو دلائل ہیں وہ احادیث کے حوالے سے، فقہائے امت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ مفسرین کی لغت کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے جو آدمی قرآن کو بیان کرتا ہے لامحالہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا۔ فقہا اور مفسرین جو ہے وہ جو تفسیر کرتے ہیں تو وہ قرآن سے ہی، احادیث سے ہی نکلی ہوئی ہوتی ہے، اپنی طرف سے وہ بھی نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ تم فیصلے کس طرح کرو گے؟
عرض کی میں قرآن سے کروں گا۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن میں نہ ملے تو پھر تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ عرض کی سنت رسول سے کروں گا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے تو پھر عرض کی کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے میں اجتہاد کروں گا۔ اب مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ قرآن کے مخالف نہیں ہوتا اور وہ سنت رسول کے مخالف بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک خاص درجہ ہے جس درجے میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اور جو مجتہد نہیں ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے یا شریعت مطہرہ کا بیان سمجھ لیں تو اس میں یہ بڑا نازک مقام ہے۔ اس میں جو ہماری لیول کے لوگ ہیں وہ ائمہ دین کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، مفسرین کے پیچھے چلتے ہیں، فقہاء کے پیچھے چلتے ہیں، محدثین کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اپنی رائے کو اس میں کوئی نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کا معنی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اب اس میں مفسرین نے بڑی تفصیل ارشاد فرمائی ہے، وقت کے مطابق جتنا عرض ہو سکتا ہے آپ سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہاں بندہ رب العالمین جل شانہ کے دربار میں یہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے کے اوپر تو چلا۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، تو یہ بڑا ایک اعزاز ہے بندے کے لیے کہ اللہ پاک کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ درس قرآن میں بھی ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اے اللہ قرآن حکیم کا جو نور ہدایت ہے اس سے ہمیں مستفیض فرما۔ یہ دل میں جو نیت ہے اور دل میں جو ارادہ ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جو اخلاص ہے، جو للہیت ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے دربار میں پیش کر دینا، قرآن حکیم کے سامنے پیش کر دینا کہ ہمیں اس کا نور مل جائے، تو رب العالمین جل شانہ اپنی کرم نوازی سے بندے کے اوپر عقدوں کو کھول دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اس راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو بہت زیادہ راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، راہ راست کو سمجھنے کے لیے، صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث شریف کا جو مفہوم ہے من عمل بما علم ورثہ اللہ تعالیٰ علم ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کو بہت زیادہ علم عطا فرما دیتا ہے جو اس نے
پڑھا بھی نہیں ہوتا وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ میں تو یہ ہے کہ اے اللہ میں سیدھے راستے کے اوپر چلا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کے اوپر لگا دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پہ ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ تمہارا رب تمہیں ہدایت دینے کے لیے کافی ہے اور تمہیں مدد پہنچانے کے لیے بھی کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، یہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ کافی ہے تمہیں ہدایت دینے کے لیے اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ جبکہ قرآن حکیم کے دوسرے مقامات بھی ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ پیارے محبوب تم لوگوں کو صراط مستقیم کے اوپر چلاتے ہیں۔ اب یہ آیتیں ہیں، ان کو مفسرین نے آپس میں جوڑنا ہے اور اس کے مفہوم کو واضح کرنا ہے۔ قرآن کے مفہوم کو واضح کرنا ہے اور احادیث سے قرآن کے مفہوم کو واضح کرنا ہے۔ اب ایک عام بندہ جب اس مقام پہ ہوگا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، اور بہت سے مقام ایسے ہیں قرآن حکیم کے اندر اگر ان کو گنا جائے تو بہت زیادہ ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، ہدایت دینے میں اللہ کافی ہے، تمہیں اللہ کافی ہے۔ لیکن جہاں خود ہی رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، محبوب تم لوگوں کو صراط مستقیم کے اوپر چلاتے ہو۔ اب اس نقطے کو سمجھ کے پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہاں جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور کافی سی رکاوٹیں بندے کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جب اللہ کافی ہے تو پھر یہ کیوں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، محبوب تم لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہو، اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ کافی ہے، باوجود اس کے ارشاد فرمایا کہ محبوب تم ہدایت دیتے ہو، صراط مستقیم کے اوپر لوگوں کو چلاتے ہو، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس معنی کو ہم سمجھیں تو ویسے بھی یہ معنی پھر ہمارے لیے بہت سے مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد بن جائے گا، ایک بنیاد بن جائے گا کہ اللہ جب ہدایت دینے کے لیے کافی ہے تو پھر یہ کیوں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، محبوب تم لوگوں کو ہدایت دیتے ہو۔ تو تھوڑا سا غور کریں ہم اس میں کہ اللہ کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کافی ہے، لیکن اس کی جو ہدایت ہے وہ جو ہم تک پہنچے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی پاک علیہ السلام کے سبب سے۔ تو جب ہم تک پہنچی ہدایت تو وہ کس کی ہدایت ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے۔ تو بالکل یہ آیتیں آپس میں مخالف نہیں ہیں کہ بھائی ایک آیت میں تو یہ ہے کہ ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے اور پھر دوسری آیت یہ ہے کہ محبوب تم لوگوں کو ہدایت دیتے ہو، تو کیا یہ آیتیں آپس میں مخالف ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں ہے مخالف، دونوں کا مفہوم ایک ہے کہ اللہ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کا جو کافی ہونا ہے وہ ہم تک نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب جب کہ نبی پاک علیہ السلام ہدایت عطا فرما رہے ہیں تو وہ ہدایت اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حاضر خدمت ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار علی شان میں رو رہے تھے۔ عرض کی حضور میں نے اپنی ماں کے ساتھ بات کی ہے دین کے حوالے سے کہ وہ ایمان کو قبول کریں، تو انہوں نے جواب میں ایسی بات کہی ہے کہ جو مجھے اچھی نہیں لگی، تو بہت پریشان تھے، رو رہے تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی کو عرض کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اللہ مہد امہ ابی ہریرہ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ پہلا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ جب یہ کلمات ارشاد فرمائے تو صحابی کا یقین ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ تو اس مقام پہ ہمارے استاد گرامی شیخ القرآن سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے انداز میں ارشاد فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ دوڑے ہوں گے کہ پہلے میں جاتا ہوں یا دعائے محمد جاتی ہے، وہ دوڑے۔ تو جب پہنچے تو دروازہ گھر کا بند تھا، تو اندر سے وہ نہانے کی آواز آ رہی تھی۔ ماں کو معلوم ہوا کہ بیٹا آ گیا، تو اندر سے ہی فرمایا کہ تھوڑا سا تم جو ہے نا وہ انتظار کرو، تھوڑا سا سفر کر، جلدی غسل کیا، کپڑے پہنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جلدی جلدی دروازہ کھولنے کے لیے وہ دوپٹہ بھی سر پہ نہیں کیا تھا، دروازے کو کھولا تو ساتھ ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس دوڑے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچے تو پھر رو رہے تھے۔ تو پہلے جو رو رہے تھے تو وہ پریشانی کی وجہ سے رو رہے تھے، تو اب جو رو رہے تھے تو وہ خوشی کی وجہ سے رو رہے تھے کہ ماں نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت تو اللہ نے دی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت اللہ نے دی، لیکن وہ اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی درمیان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ اور سبب سے عطا فرمائی۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں تو درمیان میں اسباب ہوتے ہیں، یقینی طور پہ وسائل ہوتے ہیں، درمیان میں واسطے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ پوری دنیا میں یہ جو نظام کائنات ہے، اس میں درمیان میں جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن جب کہ درمیان میں سبب نبی پاک علیہ السلام کی ذات بنتی ہے، اولیاء کرام کی ذات بنتی ہے، تو بہت سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں ذہن میں کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں، انبیاء کی طرف جا رہے ہیں، اولیاء کاملین کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے نا کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو اہل علم ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو علوم انبیاء ہیں وہ آگے اسی طرح وہ منتقل ہو رہے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ آگے اس کو مزید آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہدایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں، یہ ہدایت وہی ہے جو اللہ پاک کی ہدایت ہے۔ تو آیت میں یہ ہدایت کا لفظ بھی ہے اور مدد کا بھی ہے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، نصیر کا لفظ بھی ہے کہ مددگار بھی اللہ کافی ہے، ہدایت دینے بھی وہ کافی ہے۔ تو ہدایت درمیان میں نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ملی تو کوئی بات نہیں، تو مدد بھی جب نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ملے گی تو کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی بات نہیں اس میں کہ ہدایت بھی اس وسیلے سے
اور مدد بھی اس وسیلے سے کہ ہدایت دینے میں بھی اللہ کافی ہے اور مدد کرنے میں بھی اللہ کافی ہے. اب اس کی جو کفایت ہے وہ جو ہم تک پہنچے گی تو درمیان میں یہ اسباب. تو اب اس میں ساتھ ہی میں یہاں پہ اس مسئلے کو وضاحت کر دیتا ہوں جو میں نے عرض کیا کہ پچھلے درس کے حوالے سے کوئی ایک آدھ سوال سامنے آیا ہے کہ اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت بھائی درکار ہے، تو وہ بھی میں اس میں یہ ساتھ یہاں ہی لگا دے رہا ہوں تاکہ آسانی رہے. تو اب اس میں یہ جو ایک اصطلاح سامنے آ گئی کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے سامنے ہو تو ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ماتات الاسباب کے اسباب ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ما فوق الاسباب. تو کیا مطلب ہے اس کا ما فوق الاسباب کا اور ماتات الاسباب کا؟ کہ سامنے سبب پڑا ہو نظر آ رہا تو اس کو کہیں گے ماتات الاسباب کہ پھر ٹھیک ہے. اگر سبب سامنے نظر نہیں آ رہا تو پھر وہ ما فوق الاسباب ہے کہ اسباب نہیں اب نہیں ہو سکتا. یہ اصطلاح ٹھیک نہیں ہے اور یہ اصطلاح اس دور کی پیداوار ہے. قرون اولیٰ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اگر اس کی سند پوچھی جائے نا کہ اس اصطلاح کی سند کیا ہے تو یہ 14ویں صدی کی پیداوار نظر آئے. اس سے پیچھے اس کی سند نہیں ہے کہ ہدایت کے عنوان سے یا امداد کے عنوان سے اگر سبب سامنے پڑا ہے نظر آ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے تو وہ ماتات الاسباب ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر اسباب سامنے نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کس نے کہا ہے؟ اس کی کوئی سند چاہیے، اس کے اوپر کوئی آیت ہے، اس کے اوپر کوئی حدیث ہے، اس کے اوپر کوئی فقہاء کی اقوال ہے، اس کے اوپر کوئی مفسرین کی اقوال ہے؟ ہرگز نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اسباب ہمیں سامنے نظر آئیں یا نہ آئیں، وہ اسباب ہمارے محسوسات میں ہو یا نہ ہو، وہ اسباب روحانی اور نورانی بھی تو ہو سکتے ہیں. اگر یہی کہنا ہے کہ سب بھائی ضروری ہے تو ٹھیک ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اسباب کے ساتھ چل رہی ہے. خالق کائنات جل شانہ تو علی کل شیء قدیر ہے، سبب کے بغیر بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ ذہن کہتا ہے کہ نہیں سبب ہونا چاہیے، بھائی جو سبب ہے وہ روحانی اور نورانی بھی تو ہو سکتا ہے، وہ سبب باطنی بھی تو ہو سکتا ہے، وہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے سبب جو ہمارے محسوسات میں نہ ہو، ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، تو وہ کیا نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھیے حضرت عاصف بن برقیہ نے جو وہ تخت لایا نا تو وہ کیا تھا سبب سامنے؟ آپ کی ذات آپ تو ادھر ہی موجود تھے، لیکن اتنی مسافت سے جو تخت آ گئے تو اس کو کیا کہو گے کہ کس سبب کے تحت وہ آیا تھا؟ تو لامالہ وہ سبب باطنی تھا، وہ سبب روحانی تھا، وہ سبب نورانی تھا. ہیں جی تو اس کے تحت وہ آ گیا. اگر اس کو آپ سبب کے تحت سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک روحانی اور نورانی سبب ہے. روحانی سبب بھی ہو سکتا ہے، نورانی سبب بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس کے باوجود کوئی چیز بھی سامنے نہ ہو تو وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اس سے سارا معاملہ ہو سکتا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امداد ہے اور اس کی طرف سے جو ہدایتیں ہیں اس کے اسباب ہیں درمیان میں، لیکن کبھی سامنے ہوتے ہیں اور کبھی سامنے نہیں ہوتے. اب جو گزشتہ درس کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے تو وہ بھی یہاں آسانی سے سمجھ آ جائے گا. تو دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا کہ نہامن کے علاقے میں وہ حضرت ساریہ کا لشکر لیا ہوا تھا تو آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ساریہ تو آ جاؤ، ساریہ پہاڑ کی طرف. تو آپ نے امداد کی. تو اس پہ یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ امداد آپ نے پہنچا تو دی ہے وہاں پر لیکن آپ سے مانگی نہیں گئی، تو مانگنا ثابت پھر بھی نہیں ہوا. تو اگر یہ ظاہری اسباب کے بغیر جا سکتی ہے اور اس کا جانا جائز ہے تو مانگنا جائز نہیں ہے، مانگی نہیں جا سکتی. تو جس طرح ظاہری اسباب کے بغیر امداد جا سکتی ہے تو مانگی بھی تو جا سکتی ہے.
اس میں کون سا مطلب کہ وہ محال ہے اور کون سی اس میں مشکل ہے جو بندے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بہرحال وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل موجود ہے کہ میں نے اس مقام پہ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ آئینونی یا عباد اللہ، اگر تم جنگل میں ہو اور کسی پریشانی میں ہو تو تم یہ کہہ دو آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو سامنے تو وہ موجود نہیں ہے، لیکن تمہاری یہ آواز وہاں تک پہنچ جائے گی ان اللہ کے بندوں تک جن بندوں کو اللہ نے امداد کرنے کے لیے مختص فرما رکھا ہے۔ اب وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یا نظر نہیں آ رہے، اس سے کیا ہے مسئلہ؟ اور پھر میں آپ کو پرلطف بات بتاؤں کہ جب یہ ثابت بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ تم یوں پکارو تو امداد تمہارے پاس آ جائے گی، تو اس میں یہ کہہ کہ اس روایت کے اندر کوئی کمزوری ہے، تو یہاں پہ ایک بڑا جو ہے نا بہت زیادہ یعنی کہ حوالے سامنے آئے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان وما احل بہ لغیر اللہ، یہ آپ کی کتاب، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا وَلِطَالِبِ التَّفْصِيلِ أَن يَنظُرَ فِي الْوَسِيلَةِ الْجَلِيلَةِ حدیث اعینونی یا عباد اللہ، کہ وسیلے کے حوالے سے جو شخص اس کی تفصیل طلب کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس حدیث کے اندر غور و فکر کرے جو آئینونی یا عباد اللہ والی حدیث ہے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اس کو بطور دلیل کے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش فرمایا، اور یہاں پہ پھر بڑے دلائل دیے۔ ارشاد فرمایا کہ علامہ علی قاری جو مشکات شریف کے شارح ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ روی عن المشائخ انہ مجرب، کہ یہ مشائخ نے بیان کیا ہے کہ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ علامہ علی قاری ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑا محدث ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے اور تجربہ کیا ہوا ہے ہم نے، مشائخ کہتے ہیں انہوں نے تجربہ کیا ہوا ہے کہ اگر مشکلات میں تم پھنس جاتے ہو تو تم آئینونی یا عباد اللہ کہو، اگر عربی کے لفظ یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں کہہ دو کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو پروردگار عالم کی طرف سے امداد پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ بھی نظر آئے یا نہ آئے امداد پہنچ جاتی ہے، امداد کرنے والا نظر آئے یا نہ آئے امداد پہنچ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا ایک تجربہ شدہ جو ہے نا ایک نسخہ ہے اور یہ ٹھیک ہے بالکل۔ اور پھر بطور دلیل حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ حافظ شمس الدین نے حسن حسین میں اس کو ذکر فرمایا ہے، یہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت علی قاری کا حوالہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن حسین جو معتبر کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ روایت درج ہے، اور دلیل یہ دی کہ مصنف نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثوں کو درج کریں گے۔ حسن حسین کے مصنف نے یہ التزام کیا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثوں کو درج کریں گے، تو ثابت ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس حدیث کو حسن شمار کیا ہے۔ بہت زیادہ یعنی کہ اس میں دلائل ہیں، شیخ عبدالوہاب کے بھی اس کے اندر دلائل آ رہے ہیں آگے، بہت زیادہ دلائل ہیں، یعنی کہ اگر ان کو گنوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، ممکن ہے آدھا گھنٹہ اس پہ لگ جائے۔ جتنے علماء کے یہاں پہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے حوالے دیے ہیں اور ان کا اندراج فرمایا ہے، وہ درجنوں افراد ہیں جنہوں نے اس روایت کے اوپر عمل کیا ہے اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ آپ جو ہے نا اس طرح یعنی ندا کر بھی سکتے ہو، تو ندا کرنا بھی ثابت ہو گیا۔ اگر سائل یہ کہتا ہے کہ اس حضرت ساریہ والے
والد کے اندر امداد کرنا تو ثابت ہو رہا ہے، تو چلو آدھی بات تو مان گئے کہ ما فوق الاسباب امداد پہنچ جاتی ہے، تو پیچھے سوال رہ گیا کہ مانگی بھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو مانگی بھی جا سکتی ہے ما فوق الاسباب، تو یہ یعنی کہ بظاہر یہ ہے کہ اسباب نہیں ہے، تو ذہن اگر اس طرف جائے کہ یہ اسباب کے بغیر ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ وہ اسباب باطنی ہے، روحانی ہے اور نورانی، تو ایک قسم کے وہ اسباب بھی ہو جائیں گے۔ اگر نظر نہیں بھی آ رہا ہے تو وہ روحانی اور باطنی اسباب ہیں جن سے ندا پہنچ بھی رہی ہے اور ندا کے بدلے میں جواب بھی پہنچ رہا ہے، امداد بھی آ رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ گزشتہ درس کے حوالے سے ایک دو باتیں تھیں، وہ آپ کو میں نے عرض کر دی ہے کہ ان پیچیدگیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب محدث کہتے ہیں، فقیہ کہتے ہیں کہ تم اس طرح مدد مانگ سکتے ہو اور مدد تمہیں آئے گی بھی، تو جب فقیہ لوگ کہتے ہیں، مفسر کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں، تو اگر کسی ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی اپنی ذہنی پیداوار ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی مضبوط روایت ہے جس میں منع کیا گیا کہ تم نہیں مانگ سکتے، تو ایک طریقہ کار ہے نا کہ قرآن کی آیت تو کسی مقام پہ نہیں ہے منع کیا گیا ہو، اور کوئی حدیث بھی نہیں ہے منع کیا گیا ہو، بلکہ آیات اور احادیث جو ہے وہ اس عنوان کو مکمل طور پہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ امر واقعی، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، ایک نظام کائنات ہے کہ اس میں تم اس طرح امداد مانگ سکتے ہو۔ اس کے اندر اور کافی سارے ویسے شواہد موجود ہیں، آپ کے ذوق کے لیے کچھ میں دیکھتا ہوں وقت کے حوالے سے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ یہ معاملات کس طرح ہیں، تاکہ آج والا جو عنوان ہے اس کے اندر بھی کچھ جو وضاحت ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، امام طبرانی نے یہ نقل فرمایا ہے، امام طبرانی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور اس میں مواہب لدنیہ کا حوالہ بھی ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی کا حوالہ بھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت کا حوالہ بھی ہے۔ اب اگر 14ویں صدی کے اندر کوئی بندہ انکار کر دے تو مجھے بتاؤ اس کی کیا حیثیت ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مقابلے میں، علامہ ابن حجر اسقلانی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ امام طبرانی نے اس روایت کو درج کی ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انہا قال بار عندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام لیتودع للصلاة فسمعته صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی متودعه لبیک 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 ثلاثا نصرت 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 ثلاثا۔ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ میرے پاس سے رات کو اٹھے، نبی پاک علیہ السلام آپ نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے اٹھے، تو آپ وضو فرما رہے تھے، اپنے وضو والے مقام میں تھے، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک، 3 مرتبہ فرمایا۔ ام المومنین فرماتی ہیں، طبرانی کی روایت ہے، اور پھر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ جب وضو سے باہر نکلے، فارغ ہوئے، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ چیزیں سنی ہیں آپ سے 3 مرتبہ لبیک لبیک لبیک، پھر نصرتا نصرتا نصرتا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے سارے واقعہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر بن سالم خزائی وہ ایک مقام پہ تھے، وہ مشکل میں تھے، انہوں نے مجھ سے فریاد کی، انہوں نے فریاد کی، تو جب انہوں نے فریاد کی تو میں نے ان کی فریاد پہ 3 مرتبہ کہا کہ میں نے تیری فریاد کو سن لیا ہے، میں نے تیری فریاد کو سن لیا ہے، تیری فریاد کو سن لیا ہے، اور پھر 3 مرتبہ نصرتا کہ تیری مدد کر دی گئی ہے، تیری مدد کر دی گئی ہے، تیری مدد کر دی گئی ہے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یہ ام المومنین فرماتی
وہ دوسرا مقام پہ لے گئے. تو وہاں جب انہوں نے یہ مجھ سے درخواست کی تو میں نے اب یہ عجیب سا واقعہ تھا، جس طرح کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا تھا کہ خطبے میں ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل. تو بعد میں پوچھا گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا معاملہ اس طرح تھا. تو ام المومنین نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام نے مدد کے لیے مجھے پکارا تھا تو میں نے اس کی مدد کی ہے. یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی کا جو ہے نا وہ واقعہ ہے. اسی طرح غزوہ میں حضرت خالد بن ولید جب وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کر رہے تھے تو اس کو البدایہ والنہایہ نے اس کو نقل کی ہے کہ جس وقت سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے اور وہ منکرین کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا جہاد ہو رہا تھا، تو اس وقت مجاہد